اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 4 کا پارٹ بی ہے۔ آج کے لیسن میں ہم مؤنث اسماء پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہر سبق کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن پاک پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ گرامر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ گرامر پر ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے مؤنث اسماء۔ وہ کون سے ہیں؟ ہیا، ہا، مسلماتن اور پھر ہے مسلماتن۔ سبق نمبر 4 کے پارٹ اے اور بی کے اختتام پر ہم 44 نئے الفاظ پڑھنا سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 15,387 بار آئے ہیں۔ تو یہ الفاظ کون سے ہیں؟ ہیا، سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ہیا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 64 بار آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ عورت۔ جب ہم ہیا وہ عورت اور ہا اس عورت کا کہیں گے تو بائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے بائیں جانب اشارہ کریں گے۔ ہم نے لیسن نمبر 1 کے پارٹ بی میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں پڑھا تھا کہ دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کرنا ہے۔ وہ الفاظ کون سے تھے؟ ہوا، ہم، اور آج کے لیسن میں ہم نے بائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے بائیں جانب اشارہ کرنا ہے۔ ہیا، گویا وہ عورت ہمارے بائیں جانب ہے۔ ہیا وہ عورت۔ ہوا کا لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا گویا وہ مرد۔ اب ہم مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے کسی بھی لفظ کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مذکر ہے ہمارے پاس مسلمون، تو اس کا مؤنث ہے مسلماتن۔ یہاں پہ مسلمون کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ کیا بن گیا ہے؟ مسلماتن۔ پھر ہے مؤمنون سے مؤمناتن، اور پھر ہے صالحون، اس کا مؤنث ہوگا صالحاتن، اور پھر ہے کافرون کا مؤنث بنے گا کافراتن، اور پھر ہے مشرکون سے مشرکاتن۔ اب ہم مذکر اور مؤنث کے ساتھ ہوا اور ہیا کا اضافہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہوا مسلمون، اسی طرح ہیا مسلماتن۔ پھر ہے ہمارے پاس ہوا مؤمنون، تو اس کا مؤنث ہوگا ہیا مؤمناتن، اور پھر ہے ہوا صالحون، تو اس کا مؤنث ہوگا ہیا صالحاتن۔ یہاں پر ہم ہو اور ہا ان 2 کو اس طرح سے بھی سمجھ لیتے ہیں، جیسے ہم کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اگر کسی صحابیہ کا ذکر کریں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لگاتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب ہم مزید مذکر اور مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے ربہ۔ اب رب کے آگے ہو لگایا گیا ہے تو یہاں پر ہو کیا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر مرد کا ذکر ہو رہا ہے۔ ربہ اس مرد کا رب، ربہا اس عورت کا رب، اور پھر ہے دینہ اس مرد کا دین، دینہا اس عورت کا دین، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب۔ اب ہم عربی بول چال یعنی محادثہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے من ربہا، من کون ہے، ربو رب، ہا اس عورت کا، من ربہا اس عورت کا رب کون ہے، ربہ اللہ، ربو رب، ہا اس عورت کا، اللہ اللہ ہے، ربہ اللہ اس عورت کا رب اللہ ہے۔ پھر ہے ما کتابہا، ما کیا، کتابو کتاب، ہا اس عورت کی، ما کتابہا اس عورت کی کتاب کیا ہے، کتابہ القرآن، کتابو کتاب، ہا اس عورت کی، القرآن قرآن ہے، کتابہ القرآن اس عورت کی کتاب قرآن ہے۔ اسی طرح اب ہم مؤنث کے جمع مؤنث بنانا سیکھیں گے۔ مؤنث کے جمع مؤنث بنانے کے لیے کسی بھی لفظ کے آگے گول تا ہٹا کر الف اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جسے ہم تا ساکن بھی کہتے ہیں، جیسے
मुस्लिमतुन, तो इसकी जमा मुअन्नस होगी मुस्लिमातुन। फिर है मुस्लिमतन, तो इसकी जमा मुअन्नस क्या होगी मुस्लिमातिन। देखिए यहाँ पर मुस्लिमतुन की जमा मुअन्नस है मुस्लिमातुन, जबकि मुस्लिमतन की जमा मुअन्नस क्या है मुस्लिमातिन। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, जिस तरह से हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जहाँ पर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वहाँ पर तनवीन का आना ममनू है। तो इसी तरह जहाँ पर ता के ऊपर दो ज़बर आ जाएं तो जमा मुअन्नस बनाने के लिए वहाँ पर ज़बर या फिर पेश का आना ममनू है, वहाँ पर ज़ेर ही लगाए जाएंगे। जैसे मुस्लिमतन से मुस्लिमातिन, फिर है मुस्लिमतिन, तो इसकी जमा मुअन्नस होगी मुस्लिमातिन। फिर है मुअमिनातुन, तो इसकी जमा मुअन्नस होगी मुअमिनातुन। फिर है मुअमिनतन, तो इसकी जमा मुअन्नस होगी मुअमिनातिन। फिर है मुअमिनतिन, तो इसकी जमा मुअन्नस भी क्या होगी मुअमिनातिन। फिर है सालिहतुन, सालिहतुन से सालिहातुन। फिर है सालिहतन, तो इसकी जमा मुअन्नस होगी सालिहातिन। और फिर आ जाता है सालिहतिन, तो इसकी जमा मुअन्नस भी क्या होगी सालिहातिन। अब हम इन वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस के साथ अलिफ और लाम का इजाफा करके देखेंगे। मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि जिस इस्म से पहले अलिफ और लाम लगाया जाए तो उस इस्म के साथ तनवीन यानी कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश का आना ममनू है। जैसे यहाँ पर अल मुस्लिमातो, इसकी जमा मुअन्नस है अल मुस्लिमातो। फिर है अल मुस्लिमती, तो इसकी जमा मुअन्नस क्या होगी अल मुस्लिमाती। फिर है अल मुमिनातो, तो इसकी जमा मुअन्नस हम बनाएंगे अल मुमिनातो। फिर है अल मुमिनाती, तो इसकी जमा मुअन्नस भी क्या होगी अल मुमिनाती। तो जिस तरह मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों की जमा मुस्लिमीना बनती है, इसी तरह मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन दोनों की जमा मुस्लिमातिन बनेगी। यहाँ पे इस बात को भी याद रखें कि मुस्लिमातन नहीं हो सकता, मुस्लिमातिन ही होगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लिंक के थ्रू आप पिछला लेक्चर ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो वाहिद मुअन्नस, जमा मुअन्नस और मुज़क्कर मुअन्नस बनाना सीखे हैं, इस लेक्चर को आपने बार बार सुनना है ताकि तमाम अल्फाज अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम कुरान पाक को मज़ीद सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।